السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو صحابہ پڑھتے ہیں. ابھی جو گزر گیا جس نے پڑھا ہے سنا ہے، جس نے سنا ہے ترتیب سے، تو نہیں سنا تو ابھی بھی سنو. ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر، ٹک ٹاک پر. ترتیب سے جو سنتا ہے، اب یہ جلد اول تقریباً 70واں صفحہ ہے، وہ جس میں گزر گیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ملے تھے دین کی وجہ سے، دین کے پھیلانے میں، وہ یعنی مجتمع جمع کتنا تکالیف میں تھا وہ آپ لوگ سنا. ابھی جو واقعات آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک فرد کو کیسا دعوت دیا، ایک ایک کو. اور پھر اس کے بعد آئے گا اجتماع کو دعوت دینا، یعنی زیادہ آدمی جدھر جمع ہو اس کو اکٹھا دعوت دینا. ابھی ایک ایک کو دعوت دینا. تو سب سے پہلے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے دوست تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے. آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے؟ اس طرح ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار کدھر ہے آج کل نظر نہیں آ رہا. تو ایسا ابوبکر صدیق نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا قوم کے مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء اجداد وغیرہ کے غیوب بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں. جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش نہ تھا. حضرت ابوبکر وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے. یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے. دوسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف اسلام ہوئے. 2 دن میں تقریباً 8-9 آدمی لے کے گیا. کس نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر کسی کا یہی کام ہے. نبی علیہ السلام کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. وہ بھی مشرف اسلام ہوئے ہیں مسلمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کہ اے محمد، یہ دوسرا روایت ہے، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبود کو چھوڑ دیا اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا؟ ان لوگوں نے اس کے ایسا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے. بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں. میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ اقرار کیا نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا، اسلام کی حقانیت اور اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچائے، تردد میں پڑا، ضرور ہچکچایا، تردد میں پڑا، اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کر لیا۔ جس کو دعوت دیا ہے کچھ نہ کچھ سوچا ہے، کوئی لمبی سوچ میں پڑا ہے، تھوڑا دیر سوچے، زیادہ سوچا، پھر بعد میں اسلام قبول کیا۔ لیکن جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، وہ نہ ہچکچائے نہ تردد میں پڑے، بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو بھی الفاظ گزرے کہ ابوبکر نے اقرار کیا انکار، یہ صحیح نہیں، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں سے نے ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر بعث سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رکھنے والے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار ہیں، عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کلی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہر آدمی پڑھ سکتے تو پڑھنے تو کم از کم 5-10 منٹ نکال کر تھوڑا سا صحابہ کی واقعات سنو، بہت زندگی کے لیے یقین جان بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ایک آدمی ان پڑھ ہے تبھی یہ جو نکلا ہے